ہیں، لیکن اللہ رب العزت کا جو سلسلہ ہے کہ رویت کے اعتبار سے ہماری عید جب آئی ہے اسی حساب سے ہم چلیں گے، شریعت کو مد نظر رکھیں گے۔ یاد رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں عید الاضحیٰ پڑھی اور پڑھائی، عید الفطر پڑھی، لیکن جب حج کرنے آئے 10 تاریخ کو آپ نے مکہ میں عید نہیں پڑھی۔ اس دن کنکریاں ماری گئی، پہلے 2 جمروں کو چھوڑ کے بڑے کو، تو سنت ہے یہ۔ پھر اس کے بعد قربانی کی گئی، نہر کی گئی اونٹ، آپ نے 63 اونٹ خود نہر فرمایا، اور باقی سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے نہر فرمائے 100 اونٹوں کی قربانی۔ ہر جانور سے گوشت لیا گیا اور پکایا گیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے گوشت کھایا، شوربہ پیا۔ یہ سنت ہے، مسنون ہے، آپ کا دل کرتا ہے تب بھی، نہیں کرتا تب بھی، یہ خوشی کی علامت ہے، اور یہ اللہ دل والوں کو توفیق دیتا ہے۔ مگر نہ بڑے سارے مال والے اس وقت اعتراض کر رہے ہیں کہ نہیں اتنے سارے جانوروں کا ضیاع ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جس نے عطا کیے ہیں اسی نے یہ منسک اور طریقہ رکھا۔ اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بال منڈوائے ہیں، احرام اتار دیا ہے، عام کپڑے پہنے ہیں، اور مکہ جا کر کے طواف افاضہ کیا ہے اور صفا مروہ کی سعی فرمائی ہے۔ اس دن آپ نے عید نہیں پڑھی۔ پتہ چلا کہ شریعت آسمان سے اتری ہے، ہماری من مرضیوں کی نہیں، وگرنہ بڑے سارے لوگوں کو ہم نے وہاں کئی سال دیکھا کہ وہ بھاگ رہے ہوتے تھے کہ چلے پہلے عید پڑھائیں، کنکریاں بعد میں مار۔ سچ یہ ہے کہ پورے عالم اسلام میں امت مسلمہ اس دن عید پڑھے گی، وہ ایک دن پہلے ہو ایک دن بعد میں ہو، رویت کا اعتبار ہوگا، سنت کو مد نظر رکھا جائے گا۔ خیر، الحمدللہ ہم غم کے ساتھ اپنی اس خوشی کے دن کو خوشی خوشی منا رہے ہیں اور رب کی رضاؤں پہ راضی ہیں۔ اللہ تعالیٰ جہاں مشکلات ہیں آسانی فرما دے، اور میرے وطن کے، آپ کے اس وطن کے چپے چپے کی مالک حفاظت فرمائے۔ اللہ اندرونی دشمنوں سے بھی بیرونی دشمنوں سے بھی محفوظ فرمائے، اور بالخصوص آج کے دن ابھی ہم نکلیں گے، قربانیاں ہوں گی، تو قربانی میں آپ پہلی چیز مد نظر رکھیں، اگر آپ خود ہاتھ رکھ سکتے ہیں، تکبیر پڑھتے ہیں، بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے جانور کو جب آپ نے لٹانا ہے تو اسے بائیں کروٹ لٹائیں، اس کا رخ قبلے کی طرف ہوگا، آپ کا ہاتھ بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے خود تکبیر رکھ سکتے ہیں تو بہت بہتر ہے، اگر کوئی مسئلہ ہے پھر اور چیز ہے۔ اور ذبح کیا جائے گا دمبے کو، بھیڑ کو، بکری کو، اسی طرح گائے کو، یہ جانور ذبح کیے جاتے ہیں، ان کو لٹا کے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے یہ والا حصہ جو ہے نرگٹ اس کی کاٹی جائے گی، اور ساتھ میں خون کی 2 ودیین۔ اس کے بعد قصاب آپ کا ہو، آپ نگرانی میں کھڑے ہوں، اسے گھٹنا رکھ کے گردن مروڑنے مت دیں۔ ہمارے ہاں جلدی کے لیے یہ مشہور ہے کہ لوگ کہتے ہیں جی اس نے ہاتھ رکھا ہے تو جانور ہلا ہی نہیں، بڑا نرم آتا، نہیں زیادتی ہے جانور کے ساتھ۔ جب آپ اس کے درمیان میں منکا توڑ کے بیچ میں سے سپائنل کارڈ اور جو وائر چل رہی ہوتی ہے اس کو چھری کی نوک سے کاٹ دیتے ہیں تو پورا نچلے والا دھڑ مفلوج ہو جاتا ہے۔ یاد رہے کہ اللہ نے سسٹم رکھا ہے تڑپنے کا جانور کا، اور یہ اس پہ رحمت اور کرم ہے، وہ جیسے جیسے اپنے ہاتھ پاؤں مارے گا بلڈ باہر نکلے گا، یہ دم مسفوح ہے، یہ حرام ہے۔ لہٰذا کسی بھی شکل میں اگر جانور اٹھ کے بھاگ بھی پڑے نو پرابلم، اس کا بلڈ نکل چکا ہے، ہاتھ رکھا جا چکا ہے، کٹ لگ چکا ہے، اس نے اٹھنا ہے گرنا ہے، اٹھنا ہے گرنا ہے۔ دوسری چیز، اونٹ کو کبھی بھی بٹھا کے ذبح نہیں کیا جائے گا، بڑا آسان طریقہ ہے۔ میں 1994 میں پہلی دفعہ مینا میں جب تھا تو ہماری اونٹ کی قربانی جو کی تھی بڑے چھوٹے سے بچے نے، نارمل، اونٹ کا گھٹنا سنت کے مطابق بایاں باندھا جائے گا، کھڑا کر کے اس کی یہ جگہ نرم ہوتی ہے، جیسے ناریل میں اللہ نے ایک سوراخ رکھا ہے، سارا سخت ہے، تو اونٹ کے اوپر گردن سے نہیں، یہ اس کا سینہ ہے، نہر، فصلی لربک ونحر، یہ نہر کیا جائے گا۔ کچھ لوگ اس کے نیزہ مارتے ہیں، اگر تجربہ نہیں تو رہنے دے، تیز ترین آپ کے پاس آلہ یا چھری ہو
اس حصے کو جسٹ اپنے ایسے کرنا ہے تو یہ کٹ جاتا ہے اور وسیع و عریض کٹ لگتا ہے اور اس کا خون تیزی سے نکلتا ہے، تو یہ کمزوری محسوس کرتے ہوئے گھٹنا بندھا ہوا ہے تو لیفٹ سائڈ میں جب گرتا ہے تو بلڈ تیزی سے نکلتا ہے اور نقصان نہیں ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اونٹ میں نہار ہے۔ یہ دو بڑے اہم مسئلے تھے ذبح کرتے ہوئے ہم جانور کو، بالخصوص قصاب حضرات کو جلدی ہوتی ہے، یہ بھی کر وہ بھی کر وہ بھی کر، تو اس کا احتیاط کیا جائے۔ باقی الحمدللہ ہم ہر سال عید پڑھتے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ عید سے پہلے اذان بھی نہیں، نوافل بھی نہیں، سنتیں بھی نہیں۔ سنت طریقہ یہ ہے کہ کھلی جگہ میں پڑھا جائے، اگر کوئی مجبوری ہے تو مسجد وغیرہ نہ کھلے۔ اس مرتبہ ابتدائی کیفیت تھی تو ہم کوئی زیادہ اس کا اہتمام نہیں کر سکے۔ انشاءاللہ اگلی مرتبہ ساتھ پارک میں وسیع و عریض اللہ تعالیٰ نے جگہ رکھی ہے، انشاءاللہ اس کا پراپر مناسب بندوبست ہوگا اور اللہ تعالیٰ اس کی انشاءاللہ توفیق سے نوازے گا۔ آپ احباب ایک راستے سے آئے ہیں، بس اوقات کچھ راستے اکٹھے ہوتے ہیں جنہیں چینج نہیں کیا جا سکتا، مثلا ہم گیٹ آگے راستہ بدلنا اگر میسر ہے تو میرے اور آپ کے محبوب کی یہ ادا ہے اور اس ادا کو مد نظر رکھا۔ باقی رہ گئی تکبیرات، کثرت کے ساتھ ان کا اہتمام یہ 13 تاریخ تک ایام تشریق میں رکھا جائے گا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، یہ جتنے بھی سیگے ہیں تکبیرات کے ان میں سے کچھ بھی۔ اس کا مقصد کیا ہے یہ صرف بیان کر کے میں وقت زیادہ نہیں لینا چاہتا۔ تکبیر صرف یہ نہیں ہے کہ امت مسلمہ کو رب نے دی تو ہر سال عزت ہے، الحمدللہ مسلمان معزز ہوتا ہے، لیکن تکبیر کو مد نظر رکھے ہمارے ملک سے جو اس کا ایک تعلق ہے، 28 ابھی جمعہ گزری، اس سے آپ کو احساس ہوگا کہ بندہ فخر محسوس کرتا ہے کہ اگر دنیا میں رب کے ماننے والوں کا بول بالا ہو۔ پیغمبر سوئے ہوئے تھے علیہ الصلوۃ والسلام، چادر لی ہوئی تھی، لحاف اوڑا ہوا تھا، آواز آئی یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، محبوب چادر اتار کے آپ نے اتار دی، کھڑے ہوئیے، آپ کھڑے ہو گئے۔ یہ ہوتا ہے ماننا۔ اللہ جی کیا کروں؟ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، آپ اپنے رب کی تکبیر بیان کریں، بڑائی بیان کریں۔ کیا نعرہ تکبیر لگانا تھا اور محبوب نے کہا اور اصحاب نے ساتھ آل بیت اطہار نے مل کے اللہ اکبر کا نہیں، وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اپنے رب کو بڑا کر کے دیکھا۔ یہ ہے عید کا سبق، یہ ہے حج کا سبق، یہ ہے تکبیرات کا سبق۔ ہر نماز آپ حیران ہوں گے، پوری امت مسلمہ اذان کے اندر شروع میں 4 مرتبہ اور آخر میں 2 مرتبہ، 6 مرتبہ ایک اذان میں 30 مرتبہ اللہ کی تکبیر۔ فیجی کے جزیرے سے لے کے یورپ کے آخری کنارے تلک ساری مخالفتوں کے باوجود ہماری یہ آواز کبھی رکی نہیں، 24 گھنٹے نان اسٹاپ چلتی، اور یہ اللہ کی عطا ہے۔ کرنا کیا ہے؟ محبوب اٹھے، چلے، فاران کی چوٹی پہ چڑھ گئے۔ یہ کون سی چوٹی تھی؟ جن احباب نے وزٹ کیا ہوا ہے، دیکھا ہوا ہے، الحمدللہ جنہوں نے نہیں دیکھا میری دلی دعا ہے اللہ دکھا۔ صفا پہاڑی والی سائیڈ پہ جو اس وقت محلات بنے ہوئے، یہ اس پہاڑی کی جگہ تھی۔ آپ بلند اس جگہ پہ چڑھے اور اعلان کیا، لوگوں یہ جتنے بھی تمہارے 365 یا 60 الہ بنائے ہوئے، یہ جو یہاں بیت اللہ میں ہے یہ اللہ کا گھر ہے، یہ جعلی قبضہ ہے۔ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا وتملکوا العرب والا، جب سنی یہ جملہ کیا ہے؟ مکے کے لوگوں پہلے بلایا، رشتہ دار تھے، پھر کہا کیسا پایا؟ 40 سال سچ، معاملے میں امانت اور گفتگو میں سچائی۔ اگر میں کہوں کہ پیچھے سے لشکر آ رہا ہے، کہا مانیں گے؟ تو کہا پھر سنیے، اللہ وحدہ لا شریک کی ذات اکیلی ہے، یہ جو تم نے 360 الہ بنائے ہیں، یہ لات، منات، عزا، حبل، ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر، نیلا، یہ الہ نہیں ہے، یہ تھی رب کی تقدیر۔ دیکھیے آپ علاقے کے بے شک چودھری ہیں، کسی دوسرے علاقے میں گئے ہیں، آپ کو کوئی نہیں جانتا تو آپ کو پروٹوکول نہیں ملے گا، لیکن اگر آپ کے ساتھ کوئی ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ یہ نمبردار صاحب ہیں، یہ چودھری صاحب ہیں، یہ ایم این اے صاحب ہیں، یہ ایم پی اے صاحب ہیں، یہ ہمارے باس ہیں، تو انسان فخر محسوس کرتا ہے۔
میں بڑا تو ہوں، کل کائنات سے بڑا ہوں، اللہ کا یہی کہنا ہے وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، مگر محبوب مزہ یہ ہے آپ اپنے رب کی کبریائی اور بالادستی کو بیان کریں، اور جن کو لوگوں نے بڑا سمجھ رکھا ہے وہ بڑے نہیں ہیں، انہیں چھوٹا کر کے دکھائیں۔ پوری زندگی میرے محبوب کی گزری۔ تو عید کا پیغام، حج کا پیغام اور جانور کو ذبح کرنے یا نہر کا پیغام یہی ہے کہ اپنی خواہشات کے گلے پہ بھی چھری چلائیے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے پہلے 26 قربانیاں دی، وقت نہیں وگرنہ میں ڈیٹیل سے صرف اشارہ کرتا ہوں۔ والد قربان کیا دین کی خاطر، توحید کی خاطر، اللہ کی تکبیر کی خاطر۔ ابو بڑے نہیں کیے، حالانکہ باپ بڑا ہوتا، کہا گھر سے نکال دوں گا۔ گھر بڑی اہم چیز ہوتی ہے، گھر بنا کے گھروں سے نکلنا آسان نہیں ہوتا۔ گھر قربان، پیشہ قربان، کاروبار قربان، اور آپ کو پتا ہے کہ یہ گاڈ میکر کے بیٹے تھے، ان کے الہ بناتے تھے ابراہیم علیہ السلام کے والد، جو مرضی عہدہ نمرود سے دلوا سکتے تھے، مگر عہدے قربان، حتیٰ کے مناظرے ہوئے، وہ الہ اور معبود جن کے وجود کاٹے وہ قربان، چاند سورج ستارے الہ تھے وہ قربان، یار بلانے آئے ان کو بھی قربان کر دیا۔ میلے ٹھیلے شغل مغل اس دور کے جو تھے قربانیاں دے کے کہا جان سے مار دیں گے، کہا دے دو جان بھی قربان۔ آگ میں ایسے نہیں پھینکا گیا، بچانے والے نے بچایا۔ کہا وطن قربان، جلا وطنی ہوگی۔ بیوی قربان، چھوٹا سا بچہ 102 سال کی عمر میں جا کر کے ملا۔ 16 سال کی عمر میں شادی ہوتی ہے، 86 سال بعد رب نے بیٹا دیا۔ اور اس بیٹے کو بھی کہا وہاں چھوڑاؤ جہاں پانی نہیں، کوئی سپر اسٹور نہیں، کوئی جنرل اسٹور نہیں، کوئی جانور نہیں، کوئی درخت نہیں ہے، بے آب ہو گیا۔ اور وہاں چھوڑنے کے بعد جب وہ بچہ تھوڑا بڑا ہوتا ہے، پھر اللہ نے جو اس کی قربانی مانگی، اس کے بدلے میں پھر جنت سے مینڈا اللہ رب العزت نے اتارا اور کہا ابراہیم آپ نے صداقتیں پوری کر دی ہیں، امتحانوں میں کامیاب ہے، اور وہ پھر سنت بنی۔ ہم نے مینڈے کی، جانور کی قربانی کی سنت لے لی، لیکن اللہ کی توحید اور تکبیر کے لیے، الہ کلمت اللہ کے لیے جو انہوں نے قربانیاں دی تھی، اور 4 بڑے ملک آپ کو پتا ہونا چاہیے، عراق، اس کے بعد موجودہ ہمارا شام، فلسطین، پھر مصر، پھر اردن، اور پھر وہاں سے تبوک کے راستے مدینے سے ہوتے ہوئے مکہ۔ ایک بوڑھا بزرگ اتنی عمر میں اتنے سفر کر کے اللہ کی کبریائی کی خاطر یہ کر رہا ہے، تو ہم کہاں ہیں؟ تو انشاءاللہ اس تکبیر کو اپنی زندگی میں لے کر کے آئیں گے۔ یہ صرف نعرہ تکبیر نہیں ہے، یہ بولنے کا نہیں ہے، یہ لفظ دنیا بدل دیتے ہیں، اور دنیا نے دیکھا کہ پھر فارس و روم تلک پوری کائنات میں اللہ اکبر کی یہ کبریائی اور محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ فاران کی آواز آج اس جگہ بھی موجود۔ تو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اللہ رب العزت ہمارے معاملات میں آسانی فرمائے، قربانیوں کو قبول کرے، ہمیں خوشیاں عطا فرمائے، جو جنگ و جدل ہے اللہ اس سے بچائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے 2 رکعت نماز عید ادا کرتے تھے، اس کے بعد خطبہ دیتے تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام باقاعدہ مردوں کو خطبہ دے کے خواتین میں گئے اور پھر انہیں خطبہ دیا۔ اس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اندر خیر، بھلائی، برکات، صدقات کی باتیں کی، حتیٰ کہ خواتین نے اپنے زیور تک بھی اتار کے دیے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو عید کی خوشی کا۔ پھر اس کے بعد آپ نے دعا فرمائی، اور آخری گزارش، اس کے بعد ہم دعا کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا جن عورتوں نے نماز نہیں پڑھنی انہیں بھی عیدگاہ میں لے کے آؤ۔ آج ہماری محرومی ہے، ہماری خواتین عیدوں میں گھر رہتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سید ام عطیہ روایت کرتی، آپ نے کہا کہ کوئی خاتون گھر میں نہیں رہے گی۔ فرمایا حضور 2 مجبوریاں ہیں، پہلی مجبوری جنہوں نے نماز نہیں پڑھنی کا ان کو بھی لے کے آؤ۔ حضور کہاں بیٹھیں گی؟ نماز والی جگہ چھوڑ کے دائیں بائیں جہاں دل کرے بیٹھ سکتے ہیں، لیکن خطبہ سنے گی اور مسلمانوں کی دعا میں شامل ہوگی۔ فرمایا دوسری مجبوری حضور صاحب کے پاس عبائے نہیں، کپڑے نہیں، چادریں نہیں، جلباب نہیں، تو کیا کریں؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کوئی بات نہیں، ایک بہن کی چادر بڑی ہے، وہ دوسری کو پردے میں لے کے اپنی اس چادر کی اوٹ میں لے کر کے آ جائے، لیکن گھر میں نہیں رہنا۔ تو امید ہے انشاءاللہ یہ پیغام، یہ میسج محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو ہمیں دیا گیا ہے، ہم اس کا پورا بندوبست کریں گے، اہتمام کریں گے۔ اللہ رب العزت ہمارے وہ تمام معاملات
جن کے اندر کوئی اونچ نیچ ہے، گھروں میں پریشانیاں ہیں، مسائل ہیں، اللہ وہ حل کرے، ہماری قربانیوں کو قبول کرے۔ الحمدللہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے وطن عزیز کو بہت مرتبہ ہمارے اوپر مسائل آئے، لیکن اللہ حفاظتیں کرنے والا ہے۔ یاد رکھیے گا، یہ اللہ کے نام پہ بننے والا وہ ملک ہے۔ دنیا میں دو ہی ملک اللہ کے نام پہ بنے، ایک مدینہ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم جسے ریاست مدینہ ہم کہتے ہیں، اور دوسری پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ پوری دنیا کی نظروں میں یہ کھٹکتا ہے، اور الحمدللہ باہر رہیں تو یوں لگتا ہے کہ یہاں فساد ہی فساد ہے، اندر رہتے ہیں تو الحمدللہ حالات ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ اس کو امن کا گہوارہ بنا۔ اللہ جو یہاں کام کرنے والے، جینے والے، ہماری زندگی گزارنے والے بچے ہیں، اللہ ان جوانوں کو باہر نہ بھاگنا پڑے۔ اللہ یہ خاص موقع ہے تو دعاؤں کو سنتا ہے، تو اپنے لیے، اپنے وطن کے لیے، بھائیوں کے لیے، اولادوں کے لیے دعائیں کریں۔ اللہ رب العزت ہمارے ساتھ بھلائی کا معاملہ فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، ملء السماوات وملء الارض وملء ما بینہما وملء ما شئت کما یحب ربنا ویرضاہ۔ الہ العالمین تیری تعریفیں آسمانوں کی تشتریاں بھر کے، فضائیں ہوائیں بھر کے، اللہ کائنات کل جتنے بھی ہے وہ بھر کے تیرے نام کرتے ہیں۔ اللہ اس سے بڑھ کے بھی کوئی اور تعریف چاہیے تو وہ بھی تیرے نام ہے۔ الہ العالمین کبریائی تیرے لیے، حمد تیرے لیے، تعریفیں تیرے لیے، عزتیں تیرے لیے، رفعتیں تیرے لیے۔ اللہ یہ تیرے بندے تیری حمد تیری ثنا بیان کرتے ہیں، اللہ قبول ڈھونڈتے ہیں۔ اللہ تو بن مانگے بھی عطا کر دیتا ہے، لیکن کچھ محرومیاں، کچھ ضرورتیں رہتی ہیں، اللہ اس کے لیے تیرے محبوب نے ہمیں دعا سکھائی ہے۔ اور بالخصوص عید کے دن اس دعا کے اندر شامل ہونے کے لیے، دعوت میں شامل ہونے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے اہتمام کا حکم دیا، اور ہم اس اہتمام کو فالو کر رہے ہیں۔ اللہ ہمارے اٹھے ہوئے ہاتھ، بنے ہوئے کشکول تیرے در پہ حاضری۔ الہ العالمین عید کا دن برکتوں کا دن، رحمتوں کا دن، قربانیوں کا دن، عطاؤں کا دن، اللہ اس دن میں ہمارے اوپر اپنی رحمت کے نزول فرما دے۔ الہ العالمین جس گھر کے اندر بھی کوئی بیمار ہے، مالک بیماروں کو شفائیں عطا فرما۔ اللہ جہاں کوئی دکھی ہے، اللہ دکھ دور فرما دے۔ اللہ ہسپتالوں میں، کلینکوں میں، جہاں جہاں بھی کوئی بھی پریشان حال ہے، اللہ تو شفائیں عطا کرنے والا، اللہ تیرے پاس سب کچھ ہے۔ شفا اللہ یغادر سقما۔ اللہ ہمارے عزیز و اقارب اس دنیا میں کل تھے آج نہیں ہیں، اللہ جتنے بھی ہمارے بڑے، ہمارے بزرگ، بہن بھائی، بیٹے، اللہ اولادیں یہاں سے تیرے پاس آئی ہیں، اللہ ان کی اچھی مہمان نوازی فرما۔